سیلاب کے کاریوار تاحال برقرار، دریائے شناب سے ملحقہ کئی مواضعات کو خدشہ۔ پانی کی سطح میں مسلسل اضافے نے درجنوں مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ جتوئی اور علی پور میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ لنڈی پتافی سمیت کئی بستیاں زیر آب۔ دوآبا، رنگپور اور ہیلا والی میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل زیر آب۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت دوسرے مقامات پر منتقل۔ ڈپٹی کمشنر نے گبر آرائیں، سرکی اور بستی گنگا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جہاں پور میں سیلاب متاثرین کا پھر سے امتحان۔ شہر اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش۔ کوہ سلیمان کے سیلابی ریلوں میں شدید طغیانی۔ سیلابی پانی راجن پور شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ شہر کو خطرہ لاحق۔ شہری انڈس ہائی وے پر آ گئے۔ ضلع انتظامیہ بے بس۔ رفیق آباد کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی کوٹلہ عیسن کی طرف رواں دواں۔ شہری اریگیشن اور انتظامیہ کی نہلی پر سراپا احتجاج۔ سخی سرور میں بارش و طوفان، غریب شخص سے چھین لیا مکان۔ گھر زمین بوجھ ہونے سے نوجوان، بوڑھی والدہ اور بچوں سمیت کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ مالی مشکلات سے بھی دوچار، حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل۔ کوہ سلیمان سیلاب متاثرین کے لیے بن گیا امتحان۔ تونسا میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، راستے بند ہونے سے مکین پریشان۔ کھانے پینے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت۔ میدانی علاقوں کے مکین بیار و مددگار امداد کے منتظر۔ میاوالی میں دریائے کٹاؤ نے متعدد بستیوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ میاوالی کچا گجرات کے موضع بھکڑا شاہ نواز والا متاثر۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، متعدد گھر دریا برد۔ مقامی افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ متاثرین انتظامیہ اور سیاستدانوں کی کارکردگی سے مایوس۔ متاثرین کا وزیر اعلیٰ سے فوری سپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ۔ لیا میں سیلابی صورتحال مزید خراب۔ سیلاب متاثرین بیار و مددگار۔ سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ ریسکیو کی جانب سے 13 پوائنٹس قائم۔ کشتیوں کے ذریعے متاثرین کی قیمتی اشیاء کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ سیلابی ریلے مکینوں کا سب کچھ بہا لے گئے۔ کوٹ چھٹا چک نمبر 1 میں سیلابی ریلے نے مکینوں کو چھت سے محروم کر دیا۔ 25 مواضعات سیلاب سے شدید متاثر، ہزاروں کچے مکانات منہدم۔ خواتین بچوں کے ساتھ سڑکوں پر خیمزن۔ متاثرین کا حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر بحالی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ڈی جی خان سیلاب متاثرین کا لینے لگا امتحان۔ رود کوہیوں کے ساتھ اب دریائے سندھ میں بھی سیلاب۔ سیلابی ریلے سے ڈی جی خان اور کوٹ چھٹا کے نشیبی علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ڈی سی محمد انور بریار نے 10 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر کے محکموں کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کوٹردو ہیڈ تونسا براج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کی سطح میں روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ جاری۔ پانی کی آمد 4,35,669 کیوسک ریکارڈ۔ ڈی جی خان مکینوں کی مشکل نہ ہوئی آسان۔ چاروں اضلاع سیلاب سے متاثر۔ محکمہ موسمیات نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ مانسون کے شدید سپیل سے نمٹنے کے لیے تمام محکموں کی 23 سے 28 اگست تک چھٹیاں منسوخ۔ ہفتہ اور اتوار بھی تمام ملازمین ڈیوٹی پر رہیں گے۔ کمشنر کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت پنجاب نے تمام سیلاب متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ راجن پور، تونسا، ڈیرہ غازی خان اور عیسیٰ خیل کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے آبیانہ اور مالیہ معاف۔ متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان۔ سیلاب متاثرین کو جلد از جلد مالی امداد پہنچانے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کے حق میں امیر جماعت اسلامی کا مظفر گڑھ میں دھرنا۔ سراج الحق کہتے ہیں 3 دن سے جنوبی پنجاب کے دورے پر ہوں۔ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ گزشتہ رات بہت تکلیف گزری۔ ہزاروں خاندانوں کو رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر دیکھا۔ یہ ٹیکس دینے والی قوم ہے، لیکن آج ان پر مصیبت آئی اور انتظامیہ نے نظریں چرا لیں۔
سیلاب سے متاثرہ بے گھر افراد کی تعداد میں روز بروز اضافہ، سرائیکی اسٹوڈنٹ کونسلز کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج، وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی، سرائیکی وسیب کے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ، مظاہرین نے کہا کہ نقصانات کا تخمینہ لگا کر فوری ازالہ کیا جائے۔ جامپور میں محکمہ خوراک کے افسران اور انچارج کی مبینہ نااہلی، فوڈ سینٹر میں لاکھوں من گندم سیلابی پانی کی نظر، کروڑوں روپے کی گندم ضائع ہو گئی، انتظامیہ کے فلڈ ریڈ الرٹ کے باوجود محکمہ خوراک کے افسران غافل رہے۔ صادق آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئی، گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ جنوبی پنجاب میں بارشیں اور سیلاب، تعلیمی سرگرمیوں میں تعطل پیدا ہو گیا، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ ڈگری پروگرام کے امتحانات ملتوی، امتحانات کے نئے شیڈول کا اعلان ستمبر میں کیا جائے گا، امتحانات کا آغاز 30 اگست کو ہونا تھا۔ رحیم یار خان میں گیس کا بحران شہریوں کو کر گیا پریشان، ایل پی جی مافیا نے بھی لوٹ مار شروع کر دی، مکین مہنگے داموں میں ایل پی جی خریدنے پر مجبور، فی کلو گیس کی قیمت 250 روپے سے تجاوز، شہری انتظامیہ پر پھٹ پڑے، کہا موجودہ حکومت نے مہنگائی کے ذریعے عام آدمی کا معاشی قتل کر دیا۔ ایل پی جی گیس 10 روپے بڑھ گئی ہے، تو جب بڑھانے جاتے ہیں تو یہی کام ہوتا ہے وہاں پہ۔ گیس مہنگی ہو گئی ہے، حکومت نے آج میں گیس بھروانے کے لیے آیا تھا، 10 روپے کلو مہنگی ہو گئی ہے، بجلی کے بلوں میں ایف ٹی ایف لگا کے اس حکومت نے ظلم کیا ہے ہمارے اوپر۔ پہلے کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے گھروں پہ گیسز لگائیں گے، گیسز کے اوپر ٹیکس لگائیں گے، پہلے 240 گیس تھی، اب 250 پہ گیس کر دی ہے۔ آپ ان غریب عوام کو دیکھیں، جو غریب عوام روڈوں پہ پڑی ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، وہ کہاں سے گیس اور بجلی کا بل بھریں؟ تونسا شریف میں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز، بجلی بلوں میں اضافے پر احتجاج کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، احتجاجی خواتین محکموں تو آفس پہنچ گئیں، میپکو عملے نے دفتر کے گیٹ بند کر دیے۔ میرا پترا اتنے بل آنے پن مہربانی کرن 4-4 ہزار ٹیکس لگے پن، غریب بندے سارے گھر والے 600 دیوار کماون، 600 دا پیکٹ گھیو دا گنوں، اسا 8-8 ہزار بل دیوں، بالیں کو روٹی کھواؤں، کدے کروں؟ پہاڑے چ میرا گھر والا رلدا پائے، وہ تے سارے اسا کیا کروں؟ عوام سارے نال ہون، حکومت سارے نال کیا کرنا چاہتی؟ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی، شہر کی مختلف سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے، ملتان پیرا غائب روڈ کے مختلف مقامات پر سیوریج لائن ناکام، جگہ جگہ گراؤنڈ فیلئر سے نکاسی آب اور ٹریفک کی روانی متاثر، مکینوں کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سیوریج سسٹم ناکارہ، خانیوال کے شہریوں کا مشکل ہو گیا گزارا، گنجان آباد علاقے جسونت نگر میں گورنمنٹ مڈل اسکول کے باہر گندے پانی کا تالاب بن گیا، راہگیروں کو دشواری کا سامنا، مکین تعفن زدہ زندگی گزارنے پر مجبور۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی، کوٹدو کی گلیوں میں گندگی کے ڈھیر، شہر بھر کی گندگی اسٹیڈیم کی بیک سائڈ پر لگا دی، اہل علاقہ کا شہر میں صفائی نہ کرنے پر میونسپل کمیٹی کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان۔ ادھر میاں والی پیپلاں دوآبا روڈ تکمیل سے قبل ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راہگیر مشکلات سے دوچار۔ کھاد کا بحران ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے کو تیار، فرٹیلائزر کمپنیوں اور ڈیلرز کے درمیان کمیشن بڑھانے کا تنازع، رحیم یار خان میں ڈیلرز نے فرٹیلائزر کمپنیوں سے کھاد خریدنے کے لیے بکنگ بند کر دی۔ این اے 157 ملتان میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے بڑی بیٹھک، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی جاوید ہاشمی سے ملاقات، سابق وزیر اعظم نے علی موسیٰ گیلانی کی حمایت کی درخواست کر دی، ملاقات میں سجادہ نشین دربار حضرت موسیٰ پاک مخدوم سید ابو الحسن گیلانی اور سابق وفاقی وزیر مخدوم سید تنویر الحسن گیلانی بھی موجود تھے۔
N157 ملتان میں ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے امیدوار علی موسیٰ گیلانی ان ایکشن موٹر سائیکل پر کیمپین شروع کر دی. علی موسیٰ گیلانی کو دیکھ کر شہری حیران رہ گئے. سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے نے موٹر سائیکل سے اتر کر شہریوں سے مصافحہ بھی کیا. DHQ ہسپتال لیا کے گائنی وارڈ کے واش رومز میں خواتین کی ویڈیوز بنانے کا واقعہ. MS ڈاکٹر سائمہ بطول نے واقعے میں ملوث ہسپتال ملازم کو معطل کر کے کمیٹی بنا دی. 3 رکنی کمیٹی ملزم اظہار کے خلاف تحقیقات کرے گی. جرائم سے پاک معاشرے کاظم RPO ملتان رفعت مختار راجہ کی زیر صدارت اجلاس. گلگس ڈویژن میں منشیات اور جرائم کی بے قابو صورتحال پر اظہار برہمی. DSPs اور SHOs کو نوٹسز جاری. افسران کو 1 ماہ کی مہلت. معاون نگر میں تحصیلدار ریونیو کی سیٹ پر تعیناتی نہ ہو سکی. سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا. حکومتی خزانے کو روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کا نقصان. تحصیل میں جائیداد کی خرید و فروخت کا عمل بھی رک گیا. روہی بنا بین الصوبائی کوئٹہ روڈ پر پھنسے ہزاروں مسافروں کی آواز. بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا راستہ 5 روز بعد بحال. ٹریفک کی آمد و رفت شروع ہو گئی. ملتان کے مکینوں کی بھی سنی گئی. عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ کے لیے تعمیر کے لیے تیار. MP ندیم قریشی نے منظور آباد تا جنازگاہ روڈ کا سنگ بنیاد رکھ دیا. MP کہتے ہیں منصوبے پر 2.5 کروڑ کی لاگت آئے گی. 40 سال سے علاقہ سیوریج کے مسائل سے دوچار تھا. پولیو سے پاک معاشرے کاظم لیا میں پولیو ٹیموں نے عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی. قومی جذبے سے سرشار لیا میں پولیو ٹیمیں دریا میں چل کر بچوں کے پاس پہنچ گئیں. پولیو ٹیموں نے نشیبی علاقوں میں سیلاب کے دوران قومی ذمہ داری نبھائی. BHU بکری احمد خان بستی شادو خان کی پولیو ٹیموں کو ڈپٹی کمشنر امتیاز کھجی نے بھی سلام پیش کیا. احتیاط کا دامن اپناؤ، خود کو ڈینگی سے بچاؤ. میونسپل کمیٹی دنیا پور میں سیمینار اور واک کا اہتمام. انسداد ڈینگی بارے آگاہی دی گئی. ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر اشرف صالح کا خطاب. شہریوں کو گھروں کو صاف رکھنے کا مشورہ. اور غازی یونیورسٹی DG خان میں بلوچی اور سرائکی ڈگری پروگرامز کا آغاز. علاقائی پروگرامز کے آغاز پر غازی یونیورسٹی میں تقریب. وائس چانسلر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل کی شرکت. کہتے ہیں 4 سالہ ڈگری پروگرامز سے مقامی کلچر پروموٹ ہوگا.